السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے، جس نے ہمیں اس طرح سے اللہ کے کلام کو سیکھنے کا موقع دیا۔ تو یہ دیکھیں، لیسن نمبر 3 مدینہ عربک بک سے ہم نے لیکچر نمبر 18 میں کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، اور 19 اور 20 میں ہم نے حرف جر کو دیکھا۔ تو آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ حرف جر میں ہم نے متعلق خبر، شبہ جملہ خبر دیکھا تھا، اس کو ہم نے سیکھ لیا۔ تو یہ آپ کا ہے لیسن نمبر 3۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہوگا، ہے نا۔ یہ آپ کو میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا، تو الحمدللہ امید ہے آپ لوگوں نے سارے ہوم ورک بھی کمپلیٹ کیے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر کچھ لیٹرز ہیں جس کو ہم حروف شمسی اور حروف قمری کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید میں نے اس کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سمجھائے تھے، پھر دوبارہ اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر کچھ ورڈز ہیں، یعنی الف اور لام، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل اور اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ تو اس الف اور لام کے بعد کچھ ورڈز ایسے ہیں جس کو اگر ہم لام کو یا تو پڑھیں گے یا پھر الف اور لام کو ساکن لگا کر پڑھیں گے، یا پھر ہم اس کو یعنی حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں ایسے۔ تو اب آپ کو یہاں پر کچھ مثالیں دی گئیں، دیکھیں اس کو کہتے ہیں حروف قمری، اس کو کہتے ہیں حروف شمسی، ٹھیک ہے، مون لیٹرز یا سن لیٹرز۔ تو الف اور لام کے بعد کچھ ورڈز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مجموعہ، ٹھیک ہے۔ الف اور لام کے بعد الف اور لام کے بعد کیا ہے؟ ہا، ہا، قاف، کاف، الف، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے لکھیں۔ اگر الف اور لام کے بعد اگر یہ آ جائیں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے ایسے، یعنی لام کو پڑھیں گے، یا تو اگر کچھ ورڈ رہا تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یا پھر ال پڑھیں گے۔ اس کا اگر آپ کو یاد کرنے کے لیے میں ایک مجموعہ بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں ایسے، الف اور لام کے بعد آپ کو یاد رہنے کے لیے حق کا خوف، عجب غم ہے، ٹھیک ہے، عجب غم ہے، یعنی الف اور لام کے بعد اگر غین آ جائے، میم آ جائے تو الف اور لام کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے حروف قمری، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو باقی جو بھی بچیں گے سارے حروف شمسی ہوں گے، وہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک بات، اگر آپ کو یہ ورڈز بھی یاد نہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں الف اور لام کے بعد تشدید والا حرف آئے گا، جیسے یہاں پر آپ کو مثال دی جا رہی، میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کو ایسے، دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا الف البابو، الف اور لام ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الابو، یہاں ہے البابو۔ الحمارو، حق ہم پڑھ رہے تھے نا۔ الخبرو، خبر۔ فمو، فا ہے نا، اسی طرح کلبو، کتا، الکلبو۔ کا ہم پڑھا تھا حق کا خوف، ایسے۔ غم میں میم آ گیا، الماؤ، ایسے ہی یہاں پر دیکھیں الف اور لام کے بعد تشدید والا حرف ہے، الرجل، الزہرۃ، الشمس، الصدر، ایسے۔ یعنی بہرحال یہ آپ کو ہے مون لیٹرز، یہ آپ کو بس ایسے ہی، آج کا آپ کو تو سبق نہیں تھا، یہ تو ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم، پھر بھی آپ کو اب سمجھانے کے لیے میں نے بتا دی۔ یہ تو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے کری ہوگا۔ اگر نہیں بھی کریں تو اس کو پھر سے اسکرین شاٹ لیں اور اس ورک کو آپ کمپلیٹ کریں۔ اور پھر دیکھیں یہ آپ کے پاس سارا انگلش میں سمجھا دیا گیا، چاہے تو اس پوائنٹس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر، آرام سے پڑھیں اور ہر پوائنٹ کو بڑے آرام سے پڑھتے رہیں اور آرام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے آپ کے پاس ووکیبلری، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ گیا ہمارا
الدرس الرابع یعنی 4th لیسن. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، ہم جو لیکچر نمبر 19 اور 20 میں ہم پڑھے جو ہم حرف جر کے بارے میں، تو آج ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، جملے میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا پڑھے تھے، متعلق خبر. متعلق خبر کیا ہوتا ہے، جہاں پر خبر موجود ہو تو وہاں پر متعلق خبر ہوتا ہے حرف جر کے ساتھ، یعنی جار مجرور موجود ہو تب متعلق خبر ہوگا. اگر خبر نہیں ہو تو پھر شبہ جملہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا، شبہ جملہ خبر. یہاں لکھتے ہیں شبہ جملہ خبر، یعنی خبر کی طرح. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بعد، اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے 19 اور 20، اس کو آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. چلیے آپ پریکٹس کرتے ہیں. الحمام، الحمام. اب یہاں پر صرف آپ کو بتایا گیا الغرفتی. تو یہاں پر دیکھیں الحمام، حمام یعنی کہ نہانے کی جگہ، واش روم یا منہ دھونا، نہانا وغیرہ. اور ایک ہوتا ہے مرحاضن. جسٹ ایک منٹ، مرحاضن. ٹھیک ہے، مرحاضن یعنی ٹوائلٹ. ٹوائلٹ ایک الگ ہے اور حمام الگ ہے. اب آج کل ہمارے پاس حمام، ٹوائلٹ ساری چیزیں ملا لی گئی ہیں. جو ہمارے انگریز ہوتے ہیں یا یہودی نصارہ کے، اس پہ ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں کافروں کے، تو ہمیں اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور قوم کی مشابہت کرنے سے منع کیے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو الحمام واش روم، یعنی وہاں پر منہ بغیر پانی نہاتے ہیں جو بھی ہے. غرفتی کمرہ. البیتو گھر. فی البیتی گھر میں. ٹھیک ہے، المکتبو اور علی المکتبی. ٹھیک ہے، مکتبو یعنی میز، علی المکتبی میز پر. تو یہاں پر یہ اعلیٰ کیا ہے، یہ حرف جر ہے، یہاں پر بھی اعلیٰ حرف جر ہے. تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے یہاں پر اس کو بتایا گیا، آپ کو سارا ریویژن کرا جا رہا ہے. فی المسجدی مسجد میں، علی السریری بیڈ پر. ٹھیک ہے، آئین محمد. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور یہ جو آئینہ ہے یہ خبر بن کر آتا ہے، مبتدا نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اور یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے. محمدن، یہ تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر مطلب کیا ہوا، محمد کہاں ہے. تو آنسر کیا ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. اگر ہم محمد کے ساتھ ایک اور جوائنٹ کر لیں، خالدن. ٹھیک ہے، خالدن کو اگر رکھ لیں، محمدن و خالدن اگر لے لیں گے تو کیا ہوگا، یہاں پر ہوا کی جگہ پر ہما آئے گا کیونکہ دو ہے. اگر ایک اور کو ملا لیں، یاسرن، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا، ہوا ہما ہم فی الغرفتی، ایسے لکھیں گے. وَأَيْنَ یاسرن، اور یاسر کہاں ہے، تو سبق میں کیا دیا گیا، وہ حمام میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةٌ، آمینہ کہاں ہے، تو وہ کچن میں ہے. ہوا فی المطبخی، مطبخی مطلب کچن. آئین الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا وہ اعلیٰ پر مکتبی میز پر. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو مبتدا اور خبر معلوم کرنا ہے. کیسے کریں گے، اس کی پریکٹس ہم وہی کر رہے ہیں نا، ابھی آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے میں نے. الساعۃ یعنی گھڑی، تو گھڑی کہاں ہے، تو آنسر میں کیا گیا، ہی علی السریری، یعنی وہ بیڈ پر ہے. کیا ہے، وہ بیڈ یا پلنگ پر ہے. تو اب اس میں دیکھیں گے یہ جو آئینہ ہے، یہ آئینہ ہمیشہ خبر بن کر آتا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ مبتدا بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مبتدا ہو گئے اور یہ آئینہ ہو گیا ہمارا خبر. ٹھیک ہے، آئینہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں. اب یہاں ہوا مبتدا، یہ بھی مبتدا کیونکہ ضمائر مبتدا بن کر آتے ہیں. علی السریری، اب یہ خبر تو ہے لیکن کون سی خبر ہے، اب ہم جو کلاس میں دیکھ رہے تھے، یا تو ہم نے متعلق خبر کے بارے میں پڑھا
یا پھر شبہ جملہ خبر کے بارے میں پڑھا ہے نا. تو متعلق خبر کب ہوگا؟ اگر وہاں پر خبر موجود ہو تو متعلق خبر ہوگا، لیکن یہاں پر کوئی خبر موجود نہیں ہے تو پھر اب کیا کریں گے؟ یہ ہے ہمارا شبہ جملہ خبر، یعنی خبر کی طرح. تو اب یہاں پر ہم خبر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ حرف جر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ شبہ جملہ خبر ہو گیا. تو یہ سارا کیا ہوا؟ شبہ جملہ خبر. چلیں جی نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. ابھی ایک اور پیج چلیں، اس پیج پر دیکھیں، یہاں پر کچھ کوشچنس آنسرس آپ کو یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہے. کوشچن ہے، آنسر دینے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں، این الکتاب، این الکتاب کیا ہو گیا؟ دیکھیں ابھی اس کو، این الکتاب کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی. اب دیکھیں آپ نے جو اوپر والا پیج میں دیکھے تھے اس کے لحاظ سے ہم یہاں پر آنسرز دیں گے. ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں اوپر کی دیکھنا ہے اور آپ کو ورک کرنا ہے. میں صرف آپ کو سمجھاؤں گی. ہوا علی المکتبی، اب چونکہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پین تو ہے نہیں کہ ہم پین سے لکھیں اس کو، تو این محمد، ہوا کیا لکھیں گے؟ محمد کی ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا ہوگی. اور ہوا، اور کیا لکھیں گے؟ محمد کہاں ہے؟ تو وہ کمرے میں ہے. فی الغرفتی، ٹھیک ہے، ایسے لکھیں گے. تو ہوا مبتدا ہو گیا اور فی الغرفتی اس کا شبہ جملہ خبر ہو گیا. یہاں متعلق خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر موجود نہیں ہے. این الساعۃ علی السریر، این الساعۃ، اب یہاں پر کیا آئے گا؟ ہی آئے گا، کیونکہ خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو مبتدا بھی پھر مؤنث ہوگا. تو ہی الساعۃ کیا آئے گا؟ ہی علی السریر. ساعۃ یعنی گھڑی، تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ بیڈ پر ہے. ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر نیکسٹ دیکھیں، این یاسر، تو یاسر کہاں ہے؟ وہ حمام میں ہے، ہم نے ابھی لیسن میں پڑھا. این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخی، تو ہیا کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور فی المطبخی ہو گیا شبہ جملہ خبر، وہ کچن میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک کوشچن دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کیسے سمجھے ہیں اس لیسن کو، جیسے میں نے ابھی پڑھایا آپ کو. تو یہاں پر انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے، آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لیسن کو کیسے سمجھے ہیں. تو یہاں پر کوشچن مارک دیا گیا آ یعنی یہ کیا ہے؟ حروف استفہام ہے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حل اور یہ حروف استفہام، اس کے بارے میں ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھ لی ہے. اس کی کلاس بھی آپ کے پاس پریزنٹ ہے. اس ویڈیو کو آپ اس چینل پر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف کی وجہ سے کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ سے نہ کوئی اعراب میں تبدیلی آتی ہے، کچھ نہیں. یہ بس جملے کے شروع میں آتے ہیں اور یہ کوئی مبتدا خبر بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی نام بھی نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. بھی کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ آمنۃ فی الغرفتی، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ تو آپ آنسر کیا دیں گے؟ لا، نہیں. کیا ہے؟ کہاں تھی وہ آمنہ؟ کہاں تھی؟ کچن میں نا. تو لا ہیا فی المطبخی، مطبخی یعنی کچن میں، ایسے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو اور بھی دیکھیں، آپ من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے؟ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ضمیر لگا سکتے ہیں، یعنی کمرے میں کون ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر نام بولنا پڑے گا، کیونکہ ہوا لگائیں گے تو وہ کمرے میں ہے، وہ کون ہے؟ اب یہاں پر ایک اور کوشچن آئے گا نا، تو اسی لیے ہم یہاں پر ضمیر نہیں لگا سکتے. یہاں پر کیا لگا سکتے ہیں ہم؟ یہاں پر نام دینا پڑے گا. اب آپ یہاں پر لکھیں محمد. ٹھیک ہے، محمد فی الغرفتی، محمد کمرے میں ہے، غرفتی کمرے میں ہے. ومن فی الحمامی، اور حمام میں کون ہے؟ تو حمام میں کون ہے؟ یاسر حمام میں ہے. ہمیں ساری چیزیں بھی لیسن کے مطابق ہی دیکھنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ اور ورڈز بھی آپ اپنے خود ہی سے بنائیں،
تاکہ ہم اور تھوڑا سا آپ کی پریکٹس ہو جائے، لیکن اس لیسن میں جو یہاں پر بتایا گیا ہمیں وہی فالو کرنا ہے نا۔ اب آپ اس کو لے کر کئی ایسے الفاظ بنا سکتے ہیں، ہے نا۔ وہاں پر کون ہے، کمرے میں کون ہے، گھر میں کون ہے، اب اسی طرح آپ مسجد میں کون ہے، منفی مسجدی، منفی المسجدی، ایسے چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور منفی المدرستی، آپ مدرسے میں کون ہیں، ایسی چیزیں آپ ساری بنا سکتے ہیں۔ ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، اور ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ، یعنی اگر یہاں پر دیکھیں میز پر کیا کیا ہے، 2-3 چیزیں اگر ہیں تو ہم پوچھیں گے نا میز پر کیا کیا ہے، ہمیں خالی بھی ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں پر ماذا لگایا جاتا ہے۔ لیکن فی الوقت اب یہاں پر ایک ہی چیز بتائی گئی نا ہمارے لیسن میں، تو یہاں پر ہم صرف اب کیا کریں گے، ایک ہی ما کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، میز پر کیا ہے، تو ماذا مبتدا اور علی المکتبی شبہ جملہ خبر۔ اسی طرح بیڈ پر کیا ہے، ٹھیک ہے، بیڈ پر کیا ہے، الساعۃ، الساعۃ یعنی گھڑی ہے، الساعۃ، ٹھیک ہے، الساعۃ علی السریر، علی لگائیں گے نا بیڈ پر، علی السریر، اچھا یہ حرف جر کے بعد ہم ہمیشہ زیر ہی لگاتے ہیں کیونکہ یہ حرف جر ہے، علی السریر۔ اسی طرح نیکسٹ آ جائیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا دیا گیا کہ ورڈز پہ جو آخری ورڈ ہے وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے۔ مدرسۃ، دیکھیں یہاں پر ہمیں نہیں بتایا گیا نا، دیکھیں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے بتاتے ہیں، اس کو دیکھیں یہاں پر آپ کو لاسٹ جو ورڈ ہے وہاں پر آپ کو زبر اور پیش نہیں بتایا گیا، دیکھیں یہاں پر زیر پیش کچھ بھی نہیں دیا گیا، کوئی حرکت نہیں دی گئی، تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے۔ کیسے لگائیں گے، جہاں پر حرف جر ہے وہاں پر زیر لگائیں گے، جہاں پر حرف جر نہیں ہے وہاں پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں، المدرسۃ لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تنوین نہیں آئے گی، یہ الف اور لام معرفہ ہے تو یہاں سنگل پیش۔ اب یہاں فی حرف جر ہے تو پھر یہاں آئے گا المدرستی فی البیتی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے، اور جی فی المدرستی، اب فی البیتی، البیتو، یہاں غرف، الغرفتو، کیونکہ یہاں حرف جر نہیں ہے، الحمام آئے گا، ہے نا، اور حرف جر اگر ہوگا تو فی الحمامی، فی المطبخی، المکتبو، علی المکتبی، علی الکرسی، سریرو آئے گا نا یہاں کیونکہ حرف جر نہیں ہے، علی الکتابی، فی المسجدی، ایسے۔ اب آپ کو مبارک ہو کہ آپ قرآن میں خود ہی آپ زیر اور پیش کی حرکت کو آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہو گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے قرآن میں، کبھی کبھی کوئی پرنٹ نہیں آتا زبر اور زیر میں، کبھی اتفاقاً ہو جائے تو اب آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر زیر آئے گا، ہے نا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، آپ خود ابھی بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ اتنے قابل ہو چکے ہیں، ابھی اللہ کا احسان ہے۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، الطالب فی الجامعاتی، طالب علم یونیورسٹی میں ہے تو طالب علم کیا ہوا، یہ مبتدا ہو گیا، اور فی الجامعاتی یہ آپ کا ہو گیا شبہ جملہ خبر، کیا ہو گیا، شبہ جملہ خبر۔ این التاجر، تاجر کہاں ہے، ہوا فی دکانی، وہ دکان میں ہے تو ہوا مبتدا ہوا، اور فی دکانی شبہ جملہ خبر۔ اسی طرح فی الغرفتی، کمرے میں ہے، آئین زینب، زینب کہاں ہے، ہیا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ اچھا یہ ہیا کیوں آیا معلوم ہے نا آپ کو، کیونکہ یہاں زینبو یعنی مونس ہے تو پھر اس کا جو مبتدا کیا کریں گے، اس کی ضمیر بھی کیا لائیں گے، مونس ہی لائیں گے۔ آئین المدرس، ہوا فی الفصل، مدرس کہاں ہے یعنی ٹیچر کہاں ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے، وہ جماعت میں ہے، تو یہ ہوا مبتدا ہوا اور فی الفصل شبہ جملہ خبر۔ اسی طرح ادھر آ جائیں، الرجل آدمی، فی المسجد مسجد میں ہے تو یہ مبتدا ہے اور یہ شبہ جملہ خبر ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو خود ہی اب یہ تینوں بنانے ہیں، آئین الورق هو المکتب، اس طرح کے، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ دیکھیں محمد آمینۃ، یہاں پر بھی ایسے دیا گیا، یہ منصرف ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے، تو منصرف یہاں پر آپ کو نیچے حرکات لگانی ہے، ٹھیک ہے، منصرف اور غیر منصرف کے آپ کو حرکات لگانے ہیں، یہ منصرف اسما ہے اور یہ غیر منصرف اسما ہے، تو اب آپ کو اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ اس کو کر کے ہمیں کمنٹ میں بتائیں کیسے لکھیں گے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھیں۔ یہاں پر آپ کو پہچاننا ہے کہ منصرف اسما کون سے ہیں، غیر منصرف اسما کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پر دے دی گئی اور اسی کا دیکھ کر آپ کو یہاں پر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔